بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کسی خاص موضوع پر کوئی بیان یا تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے کچھ تاثرات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مجھے ایک واقعے کی تلاش تھی جس کے لیے میں غزوات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ واقعہ مجھے مل گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا مطالعہ کرتے ہوئے غزوہ خیبر کو بھی پڑھا، اور یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب میں نے غزوہ خیبر کو پڑھا ہو، بار بار پڑھنے کا موقع ملا، اور وہی واقعات جو میں نے آج پڑھے، اس سے پہلے بارہا ان واقعات کو پڑھ چکا ہوں، لیکن آج ان واقعات کو پڑھتے ہوئے جو باتیں ذہن میں آئیں، پہلے بھی کچھ باتیں آتی تھیں، لیکن آج کچھ باتیں ایسی آئیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بھی ان باتوں میں شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات اس کے سامنے آتی ہے اور وہ سرسری طور سے اس بات کو سن کر یا پڑھ کر گزر جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں آتا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی بات وہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ آج کچھ ایسا ہی ہوا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ غزوہ خیبر کے تعلق سے وہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئیں اسے آپ تک بھی پہنچاؤں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے جو مصالحت ہوئی تھی، جو کوشش ہوئی تھی صلح کی، اور صلح ہوئی بھی تھی، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ صلح بظاہر ایک طرفہ تھی۔ مشرکین مکہ کی تمام شرائط تسلیم کی گئی تھی، اور مسلمانوں کی جانب سے پیش کی جانے والی کسی بھی شرط کو مکہ والوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بہت شکستہ خاطر تھے، ان کو رنج ہوا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے صحابہ نے اپنی گردنیں جھکا دی تھی۔ مسلمانوں کے اس ایثار
اور بلا چون و چرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے کا جو انعام اور جو صلہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ ایک طرف تو اسی صلح حدیبیہ کو فتح مکہ کی بنیاد بنایا اور صلح حدیبیہ فتح مکہ کا دروازہ ثابت ہوا، دوسری طرف صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ کا جو موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اس سے پہلے نہیں مل سکا تھا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے جو ایثار کیا تھا، جو فرما برداری کی تھی اور اپنا سر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دیا تھا، اسی فرما برداری کا انعام اللہ تعالی نے فتح خیبر کی صورت میں انہیں عطا فرمایا۔ خیبر جو یہودیوں کا گڑھ تھا، وہاں پہلے سے یہودی آباد تھے، لیکن مکہ مدینہ منورہ سے جب یہودیوں کے دو قبیلے جلا وطن کیے گئے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، تو مدینے سے نکلنے کے بعد ان کی بڑی آبادی خیبر میں منتقل ہوئی اور کچھ دور دراز علاقوں کی طرف چلے گئے۔ اس طرح یہودیوں کا ایک بڑا مرکز اور ایک بڑا گڑھ یہ خیبر بنا ہوا تھا، اور تاریخ کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان بھڑکائی جانے والی جو جنگیں ہیں، خاص طور سے غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اس میں پوری کوشش خیبر کے یہودیوں کی تھی۔ جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے مہینے میں مدینہ تشریف لے آئے، تو محرم الحرام کا کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے خیبر کا رخ فرمایا۔ آپ کا یہ سفر محرم الحرام میں ہوا۔ محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن میں قابل احترام کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس دن زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا اسی دن سال کے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام۔ یہ 4 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کی شریعت میں یہ قابل احترام رہے، اور ان کے قابل احترام ہونے کی ایک صورت یہ تھی کہ اس میں قتل و قتال اور جہاد جائز نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے مشرکین بھی ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، حالانکہ لوٹ مار ہی ان کا شیوا تھا، لیکن ان 4 مہینوں کا احترام اتنا تھا کہ جب یہ 4 مہینوں میں سے
کوئی مہینہ شروع ہوتا تو ساری لڑائی بند ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو اس امت کے لیے بھی قابل احترام بنایا، لیکن یہ حکم جو دوسری شریعتوں میں تھا کہ قتال جائز نہیں ہے، جہاد جائز نہیں ہے، ان 4 مہینوں میں اسلامی شریعت میں یہ حکم باقی نہیں رہا۔ جہاد اور قتال ان 4 مہینوں میں بھی اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے غزوہ خیبر میں جو سفر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم میں جہاد اور قتال کرنا اس امت کے لیے ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے ماہ محرم الحرام میں مدینہ منورہ سے نہ نکلتے۔ ایک بات یہ معلوم ہے۔ پھر آپ خیبر تشریف لے گئے، بہت سارے قلعے تھے خیبر میں، ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہوتا گیا۔ وہ قلعے کیسے فتح ہوئے، کس کے ہاتھ پر فتح ہوئے، ان تفصیلات میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں تو چند وہ واقعات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو اس موقع پر پیش آئے۔ اسی فتح خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ پیش آیا۔ زینب نام کی ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے کس حصے کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ اس کو بتایا گیا دست کا گوشت آپ کو زیادہ پسند ہے۔ اس حصے میں اس نے زہر زیادہ ملایا، باقی پورے گوشت کو اس نے زہر آلود کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چبانا شروع کیا، پھر اچانک آپ نے اس کو اگل دیا۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی اور شریک تھے اس کھانے میں، انہوں نے نوالا نگل لیا، جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی۔ آپ نے اس نوالا کو اگلتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں زہر ہے، مجھے بتایا گیا کہ اس میں زہر ہے۔ پھر اس عورت کو آپ نے بلا کر کے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں جانتی تھی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی اطلاع دے دے گا، اور اگر آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہیں، تو ایسے بادشاہ سے ہم کو چھٹکارا مل جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے جب یہ اعتراف کر لیا تو اس اعتراف کی وجہ سے پہلے آپ نے اسے معاف فرما دیا، لیکن زہر کھانے کی وجہ سے جب ان صحابی کی شہادت ہو گئی تو ان کے بدلے میں آپ نے اس عورت کو قتل کروا دیا قصاص کے طور پر۔ زہر خورانی کا یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں جہاں بھی فتح خیبر اور غزوہ خیبر کا ذکر آتا ہے وہاں یہ آتا ہے۔
لیکن یہیں سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم آپ کو دیا. بہت سی غیب کی چیزوں کا علم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. قیامت میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، جنت کیسی، جہنم کیسی، یا اس دنیا میں کب کس قسم کے حالات پیش آئیں گے، یہ امت کن کن حالات سے گزرے گی، بہت سی پیشین گوئیاں ہیں آپ کی، اور ہر پیشین گوئی آپ کی حرف بحرف صادق آتی ہے، صحیح ثابت ہوتی ہے. بہت ساری غیب کی باتوں کا علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، لیکن غیب کا سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ صحابی جو زہر ملا ہوا گوشت کھانے جا رہے تھے، آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس زہر کے نتیجے میں ان کو مرنے نہ دیتے، اور خود آپ اس کو کھانے کی کوشش نہ کرتے. معلوم یہ ہوا کہ پہلے سے آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ اس گوشت میں زہر ہے. اگر پہلے سے اس کا علم آپ کو ہوتا تو نہ آپ ان صحابی کو کھانے دیتے اور نہ آپ نوالا اپنے منہ میں ڈالتے. اللہ نے آپ کی تو حفاظت فرمائی، بذریعے وہی آپ کو اطلاع دے دی کہ زہر ہے، اس کو اگل دیجیے. آپ نے اگل دیا، لیکن منہ میں جو آپ نے نوالا رکھا تھا، مرض الوفات میں اس زہر کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہوا. علماء لکھتے ہیں کہ وہ زہر جو آپ کو اس موقع پر دیا گیا تھا، اس کا اثر مرض الوفات میں آپ کے اوپر ظاہر ہوا ہے. یہ واقعہ پیش آیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا علم دیا کسی کو نہیں دیا. غیب کی جتنی باتیں اللہ نے آپ کو بتائیں کسی کو نہیں بتائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیب کی ساری باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی تھی؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس واقعے کا پہلے سے علم نہیں تھا. میں بارہا اسی مسجد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی جانے والی تہمت کا تذکرہ کر چکا ہوں، واقعہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کتنے پریشان ہوئے. کبھی اسامہ بن زید سے بلا کر پوچھ رہے ہیں، کبھی ام ایمن سے بلا کر پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت علی سے مشورہ کر رہے ہیں، کبھی دوسرے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدین کے گھر جا چکی ہیں، آپ ان کے گھر جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی ہو تو توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اگر آپ کو اس واقعے کا علم پہلے سے ہوتا تو یہ ساری باتیں کیوں ہوتی؟ آپ پہلے دن ہی یہ کہہ دیتے یہ سب غلط ہے، بے بنیاد ہے. عائشہ کا دامن پاک ہے اس تہمت سے، لیکن آپ کا پریشان رہنا،
کبھی ام ایمن کو بلا کر حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھنا، حضرت عائشہ کے کردار کے بارے میں پوچھنا، اسامہ بن زید سے پوچھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو پہلے سے اس کا علم نہیں تھا۔ تو خیبر کے موقع پر یہ زہر خورانی کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا، جب آپ خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے وہاں موجود تھے، ایک دن ایک چرواہا جو خیبر کے یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ آپ کے خیمے کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ اس خیمے میں ہے۔ وہ حیران پریشان ہوا، اتنا بڑا بادشاہ اور خیمے میں؟ بہرحال وہ گیا، اس نے آپ کو دیکھا اور آپ سے یہ پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں اور مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، غلام تھا اور یہودی کا غلام تھا، یہودی جو نسلی اعتبار سے اس دنیا میں اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، اس دنیا میں حکومت کرنے کا اختیار صرف ہم کو حاصل ہے، دنیا کے سارے انسان ہمارے غلام ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہو، ان کا وہ غلام تھا، وہ برابری کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے تو بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا کیا میں آپ کا بھائی بن جاؤں گا اس حالت میں میں کالا کلوٹا ہوں، اس حالت میں کہ میرے جسم سے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے؟ کیا اس حالت میں بھی میں آپ کا بھائی بن جاؤں گا اور آپ مجھے اپنے گلے لگائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوگے تو تمہاری اس سیاہی کو اللہ تعالی خوبصورتی میں بدل دیں گے، اور تمہارے جسم اور تمہارے کپڑوں سے اٹھنے والی بدبو کو اللہ خوشبو سے بدل دیں گے۔ وہ خوش ہو گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے اس نے کہا کہ اب میرے لیے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اس وقت تو یہاں ایک ہی کام ہو رہا ہے، جہاد۔ اس نے کہا میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بکریاں جو تمہارے ساتھ ہیں پہلے انہیں ان کے مالک کو واپس کر کے آؤ۔ جنگ کی حالت ہے، اس حالت میں بھی آپ اس سے کہہ رہے ہیں یہ بکریاں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے آؤ۔ وہ گیا، حوالے کر کے آیا، لڑائی میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب شہداء کی تجہیز اور تکفین کا کام شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ ایک جگہ جمع ہیں۔ آپ تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے یہاں جمع ہونے کی؟ صحابہ نے اس کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایک اجنبی آدمی جس کو نہ ہم پہچانتے ہیں نہ جانتے ہیں یہاں میدان کارزار میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اسے پہچانتا ہوں، یہ جنت میں ہے، اور اللہ نے اس کی سیاہی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے، اور اس کے جسم کی بدبو کو اللہ نے خوشبو میں بدل دیا ہے، اور یہ اللہ کا وہ بندہ ہے
جس نے ایک بھی سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج تو اس وقت فرض بھی نہیں ہوا تھا، حج فرض نہیں کیا، لیکن اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا، ایک چرواہا۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ العبرۃ بالخواتیم، اللہ کے ہاں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ آدمی کی موت کس حالت میں آئی ہے، آخری حالت اس کی کیا تھی؟ آخر حالت میں وہ صاحب ایمان تھا تو وہ صاحب ایمان ہے، اور اگر آخری وقت میں وہ صاحب ایمان نہیں رہ گیا، پوری زندگی ایک مسلمان کی حیثیت سے اس نے گزاری، لوگ اسے مسلمان سمجھتے رہے، صاحب ایمان سمجھتے رہے، لیکن آخر وقت میں جاتے جاتے ایمان ہاتھ سے چلا گیا، تو وہ اللہ کے نزدیک بے ایمان گیا۔ خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ پوری زندگی ایک آدمی کی کفر و شرک میں گزری ہو، لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ آخر میں اسے توفیق دے دے اور وہ صاحب ایمان ہو جائے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے بڑے کام کیے ہوں، لیکن آخر میں وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ مدینے کا ایک آدمی قزمان نام کا بہت بڑھ چڑھ کر کے جہاد کر رہا ہے، کئی مشرکین کو اس نے قتل کیا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بہادری کی تعریف کی، اس کی شجاعت کی تعریف کی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا شخص جو بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جنگ کے دوران اس کو زخم آئے، پھر ان زخموں کی تاب نہ لا کر کے اس نے خودکشی کر لی، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ زخمی ہو کر پڑا تھا تو کچھ لوگ اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو۔ اس نے کہا شہادت وہادت کچھ نہیں، میں نہ رسول اللہ کے لیے لڑا نہ مسلمانوں کے لیے لڑا، میں تو اپنے قبیلے کے لیے لڑا، اپنے وطن کے لیے لڑا۔ تو چونکہ مدینے پر حملہ ہوا ہے، اوس و خزرج پر حملہ ہوا ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، میں نے اپنے خاندان کے لیے لڑائی کی ہے، میں نے اپنے قبیلے کے لیے لڑائی کی ہے، میں نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے لڑائی نہیں کی۔ پتہ چلا وہ منافق تھا۔ تو العبرۃ بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے کہ آخری حالت میں آدمی کس حالت میں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب کوئی ایمان والا مرنے لگتا ہے تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اس کا ایمان چھیننے کے لیے، آخری موقع ہوتا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا جب بھی دعا مانگو حسن خاتمہ کی دعا ضرور مانگو، خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور مانگو، ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ سے اس کی دعا ضرور مانگو۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے، خیبر کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک واقعہ اور پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس ہو رہے تھے، رات میں سفر کر رہے تھے،
رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا اور صحابہ تھکن سے چور تھے. ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹھہرنے کا حکم دے دیں تو ہم لوگ کچھ آرام کر لیں. آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے اس خدشے کا اظہار فرمایا کہ دیکھو رات کا پچھلا پہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز رہ جائے، سو جائیں اور فجر کی نماز رہ جائے. پھر آپ نے ٹھہرنے کا ارادہ فرما لیا اور ارشاد فرمایا ہمیں صبح کی نماز کے لیے کون بیدار کرے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بیدار کروں گا، میں جاگوں گا اور میں بیدار کروں گا. اللہ کو کچھ اور منظور تھا. سب پورا لشکر سو گیا، حضرت بلال جاگتے رہے اور جب آخر وقت آیا تو وہ بھی ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ایسی نیند آئی کہ جب سورج کی روشنی ان کے چہرے پر پڑی تب آنکھ کھلی اور پورا لشکر اس وقت بیدار ہوا. فجر کی نماز کا وقت نکل گیا. صحابہ کی فجر کا نماز بھی وقت نکلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فجر کی نماز کا وقت نکل گیا. آپ نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو. پھر کچھ دور چل جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا رکو اور اب فجر کی نماز پڑھی جائے گی. پھر اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی. یہ آپ کی زندگی میں نماز کے سلسلے میں پیش آنے والا پہلا سہو نہیں تھا. ایک موقع پر ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا، 2 رکعت پڑھ کر یا 3 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا. صحابہ نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا نماز بجائے 4 کے 2 رکعت ہو گئی یا 3 رکعت ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا گیا کہ آپ نے 2 ہی رکعتیں یا 3 رکعتیں پڑھی. پھر آپ نے کھڑے ہو کر کے پوری نماز پڑھائی. یہاں بھی سہو ہوا. موطا میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھولتا نہیں بھلا دیا جاتا ہوں. یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مجھ سے جو سہو اور نسیان ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی ذات کو امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. اگر یہ سہو اور نسیان آپ سے نہ ہوا ہوتا تو سہو کے مسائل امت کو کیسے معلوم ہوتے؟ امت کو اس کی نمازوں میں اگر سہو ہوتا تو سہو ہو جانے کی صورت میں یا نسیان کی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے اسے کیسے معلوم ہوتا؟ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ نمونہ بھی امت کو دیا کہ سہو اور نسیان کی صورت میں کیا کرنا ہے. آپ کی ذات کو اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا. اس لیے جو حکم اللہ کی طرف سے آتا تھا اس حکم کو آپ خود کر کے بتاتے تھے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، روزہ کیسے رکھا جائے گا. البتہ کچھ احکامات ایسے تھے کہ جس پر خود آپ عمل نہیں کر سکتے تھے. آپ کی شایان شان وہ نہیں تھے
کہ آپ اس پر عمل کر کے بتاتے کہ دیکھو اس حکم پر عمل اس طرح کیا جائے گا. مثلا قرآن نے حکم دیا چور اور چورنی جب چوری کریں اور چوری ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دو. تو اب آپ کے شایع نشان یہ تو نہیں تھا. نماز پڑھ کر تو آپ نے بتائی کہ دیکھو صلو کما رأیتمونی وصلی، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو. لیکن آپ کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں تھا کہ آپ اپنا ہاتھ کاٹ کر بتاتے کہ دیکھو اس طرح ہاتھ کاٹا جائے گا. اس طرح کے جو کام تھے وہ آپ کی زندگی میں فیصلے خداوندی کے تحت صحابہ سے صادر ہوئے. گویا آپ کا اسوہ اور آپ کا نمونہ آپ کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کے اعتبار سے امت کے سامنے لایا گیا. چوریاں بھی ہوئیں، زنا کا صدور بھی ہوا، ہاتھ بھی کاٹے گئے، رجم بھی کیا گیا، کوڑے بھی مارے گئے، بہتان لگانے والوں پر بھی کوڑے مارے گئے، زنا کرنے والوں پر بھی کوڑے مارے گئے، زنا کرنے والوں کو سنگسار کیا گیا، رجم کیا گیا. ہے نا، شادی شدہ مرد اور عورت سے زنا کا صدور ہو جائے ان کو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کر مار ڈال. غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارو. کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اور اس کو گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارو. شراب پی لے تو اس کو 80 کوڑے مارو. یہ سارے واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئے اور ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی میں پیش آئے تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہی کے ساتھ پیش آئے. اللہ نے ان کو اس امت کے لیے آپ کا اسوہ اور نمونہ سامنے آئے اس کا ذریعہ بنایا. تو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا. اسی طرح ایک دن آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف چولہے جل رہے ہیں اور کوئی چیز پک رہی ہے، پورا میدان روشن ہے. کافی دنوں سے محاصرہ تھا خیبر کا، کوئی بہت زیادہ کھانے پینے کا سامان لے کر تو نہیں گئے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا خوب چولہے جلے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا چیز پک رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت گدھے ذبح کیے گئے ہیں اور انہی گدھوں کا گوشت پک رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان پالتو گدھوں کا گوشت میری امت کے لیے حرام ہے. پھر وہ ہانڈیاں الٹ دی گئی. تو یہ واقعہ بھی خیبر کے موقع پر پیش آیا. اسی طرح یہ خیبر کا جو غزوہ پیش آیا یہ دراصل انعام تھا صلح حدیبیہ کا. اسی لیے مدینہ سے جب آپ نکل رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ وہی لوگ چلیں گے جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے اور درخت کے نیچے جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہ 1400 افراد تھے. ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ اسی موقع پر اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا کہ ان قریب اللہ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے گا. اور اس سے غزوہ خیبر کی طرف اشارہ تھا. اللہ نے آپ کو اور مسلمانوں سے یہ کہہ دیا تھا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُونَهَا، کہ یہ منافقین
اور حدیبیہ کے سفر کے لیے جب آپ جا رہے تھے، جن لوگوں سے چلنے کے لیے آپ نے کہا تھا اور انہوں نے عذر و معذرت کر لی تھی، جانے سے انکار کر دیا تھا، یہ لوگ غزوہ خیبر کے موقع پر جانے کی اجازت مانگیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں تو مشرکین مکہ کا سامنا ہو سکتا تھا، وہ طاقتور تھے، تو وہاں تو خطرہ تھا جان کے لیے، اور خیبر جانے میں مال ہی ملنے والا تھا، تو یہ اجازت مانگیں گے، ذرونا نتبعکم، یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی چلنے کی اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ قل لن تتبعونا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو منع کر دیا۔ صرف یہی 1400 صحابہ کرام وہاں گئے، البتہ اسی موقع پر حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، آپ جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو ان کی بڑی تعداد اسی وقت واپس آ گئی تھی، لیکن آخری قافلہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں حبشہ سے نکلا ہے، وہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور غزوہ خیبر میں شریک ہونے والے مجاہدین سے مشورہ کر کے آپ نے ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو غزوہ خیبر کو پڑھتے وقت میرے ذہن میں آئی، میں نے سوچا کہ آج آپ کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔